اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب انسان سے گناہ تو سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد انسان توبہ نہ کرے، اس گناہ کے اوپر وہ ڈٹا رہے تو یہ ایک اور گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اب یہ توبہ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کی وجہ سے اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سورہ مبارک اعراف میں خداوند عالم اس کے متعلق فرماتا ہے کہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ آیا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خداوند عالم کے عذاب سے محفوظ سمجھا ہے؟ خداوند عالم کے عذاب سے تو صرف اور صرف خاسر لوگ، نقصان والے لوگ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یا یہ توبہ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب مایوس ہو چکا ہے توبہ سے، خدا کی رحمت سے مایوس ہو کے توبہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ فلا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الخاسرون الا القوم الکافرون۔ سورہ مبارک یوسف میں ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، خدا کی رحمت سے تو صرف اور صرف کافر اور فاسق لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ پس مومنین گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر ڈٹے رہیں، توبہ نہ کریں، خدا کے عذاب کو معمولی سمجھ کے توبہ نہ کریں تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ یا خدا کی رحمت سے مایوس ہو کے توبہ نہ کریں تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اب انسان کے لیے گناہ کے بعد فوراً واجب ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اسی وجہ سے مجتہدین اعظام نے لکھا ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب فوری ہے، گناہ سے فارغ ہو کے پشیمان ہو کے فوراً توبہ کرے۔ اور دنیا کی تمام مشکلات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ صرف ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار۔ آپ کی تمام مشکلات کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں اور آپ کی تمام مشکلات کی حل اور علاج آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں آپ کی گناہ ہے، آپ نے جو گناہ انجام دیے اس کی وجہ سے یہ مشکلات آ چکے ہیں۔ اب ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، تمام مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو الاستغفار، خدا کی درگاہ میں طلب مغفرت کریں، استغفار کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بے روزگار ہوں، رزق روزی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نادار ہوں، کوئی عمل دکھائیں۔ مولا نے کہا کہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا مولا اولاد نہیں ہے میرے پاس، میرے اولاد ہو، دعا کرے، کوئی عمل دکھائیں کہ میرے خدا مجھے اولاد دے۔ امیر المومنین صاحب نے کہا کہ استغفار کرے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنی مشکلات بیان کی، امیر المومنین نے کہا استغفار پڑھیں۔ اسی طرح 5-6 قسم کے لوگ آئے مولا سے، اپنی مشکلات کو بیان کیا، مولا نے سب کے لیے کہا کہ استغفار کریں۔ ایک شخص نے کہا تعجب کر کے مولا سب کے لیے یہی ایک نسخہ دے رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ تمام مشکلات کا حل استغفار میں۔ کہاں ہے مولا؟ کہا سورہ مبارک نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حکم دیا خداوند عالم نے قوم نوح کو، آپ استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، خدا غفار ہے۔ طلب مغفرت کرو گے، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے فراوان بارش آپ کے اوپر برسے گی۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خدا آپ کے اولاد میں اضافہ کرے گا استغفار کے ذریعے سے. یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آپ کے مال میں اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد میں اضافہ کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، خداوند عالم آپ کے لیے باغات اور آپ کے لیے نہریں فراہم کرے گا اسی استغفار کے ذریعے سے. دیکھیں، طلب مغفرت کرو گے، استغفار کرو گے تو یہ سارے برکتیں، اولاد میں اضافہ، مال میں اضافہ، باغات میں اضافہ، کھیتی باڑی میں اضافہ. آئیں مومنین، خداوند عالم پکار رہا ہے کہ آئیں میرے درگاہ میں طلب مغفرت کرے، میں آپ کو بخش دیتا ہوں. سورہ مبارک زمر میں ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے خدا معاف نہ کرے. یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کم ہو، زیادہ ہو، سب کو خداوند عالم معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے. صرف آپ آئیں رب العالمین کی درگاہ میں. اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام تعجب کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، میں اس شخص کے اوپر تعجب کر رہا ہوں جس کے لیے خدا نے توبے کا دروازہ کھول کے رکھا، اس کے باوجود وہ مایوس ہے. مومنین، ہمارے مشکلات صرف ہمارے گناہ ہے. اسی لیے سورہ مبارک شعراء میں رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ مِنْ أَيْدِيكُمْ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان مصیبتوں کو لائے ہو، گناہ کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ پریشانیاں گناہ کی وجہ سے آئیں. اب آئیں توبہ کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو دور کریں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، دنیا میں کسی کے لیے خیر نہیں ہے، کسی کے لیے برکت نہیں ہے الا دو لوگوں کے لیے. صرف دو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں، خیر کی راہ میں ہیں. کون سے ہیں؟ رجل اذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبہ، ایک وہ شخص کامیاب ہے جس نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو توبہ کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، تو یہ کامیاب ہے. اور رجل یسارع فی الخیرات، دوسرا وہ شخص دنیا میں خیر کے راستے میں جو ہمیشہ نیک کام کر رہا ہے، نیک کام میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں، نقصان میں. پس مومنین، گناہ کے بعد آئیں رب العالمین کی درگاہ میں ایک دفعہ. کتنا کریم ہے پروردگار عالم. سورہ مبارک فرقان کی 70 نمبر آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ وہ لوگ جو انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اب وہ لوگ آئیں الا من تاب، توبہ کریں، پشیمان ہو جائے اپنے کیے کے اوپر، وآمن، آئندہ ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال انجام دیتے رہیں. پہلے گناہ دوبارہ تکرار نہ کرے تو میں ان لوگوں کے گناہ کو معاف کروں گا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان لوگوں کے برے کاموں کو، ان لوگوں کے گناہوں کو نیک کاموں میں تبدیل کروں گا. ان کو میں اپنی طرف سے گناہ کے بدلے میں نیک اور ثواب دوں گا. دیکھیے رب العالمین کا رحمت کیسا ہے، خالق کیسے رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کے اوپر نازل کر رہا ہے. گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جائے تو صرف گناہ کو معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ اس گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے. آئیں مومنین، ان طولانی راتوں میں، موسم سرماہ کی ان طولانی راتوں میں ایک دفعہ فرصت نکال کے رب العالمین کی درگاہ میں آ کے
اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے گناہگار کے لیے جو توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے 3 قسم کے انعامات دیے ہیں۔ اگر ان 3 قسم کے انعامات میں سے ایک انعام بھی زمین اور آسمان والوں کو دے تو ان کے لیے کافی تھا۔ دیکھیں توبہ کرنے والوں کے لیے خدا انعام بھیج رہا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خداوند عالم پسند کر رہا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک و طاہر لوگوں کو۔ یعنی خداوند عالم قرآن میں بتا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں تو صرف معاف نہیں، خدا پسند بھی کر رہا ہے۔ یعنی خدا جس کو پسند کر رہا ہے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے، پھر اسے کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ بس آئیں رب العالمین کی درگاہ میں۔ اسی طرح توبہ کرنے والوں کے لیے سورہ مبارک غافر میں کہ فاغفر للذین تابوا، آسمان میں عرش میں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں، وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین تابوا، وہ فرشتے جو عرش الہی میں بیٹھے ہیں وہ ویستغفرون طلب مغفرت کر رہے ہیں للذین تابوا، ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر رہے ہیں، خدا کی درگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھ کے آئے رب العالمین کی درگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، ان کے لیے فرشتے جو عرش الہی میں بیٹھے ہیں وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ پس مومنین آئے، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہا مولا میں آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کا سزا مجھے دنیا میں دے کے مجھے پاک کریں، حد جاری کریں۔ انہوں نے کہا کون سا گناہ کیا؟ کہا گناہ کے بارے میں بتایا تو امیر المومنین نے کہا اس گناہ کے لیے میرے نبی نے 3 حدود رکھے ہیں، یا آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارنا ہے، یا تلوار سے آپ کے سر کو تن سے جدا کرنا ہے، یا آپ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ کون سا گناہ، کون سا سزا اختیار کر رہے ہو بتاؤ، اسی سزا کو آپ کے لیے معین کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ آخرت کا عذاب سخت ہے، اس لیے دنیا میں سخت عذاب اختیار کروں گا تاکہ آخرت کے اس سخت عذاب سے بچوں گا۔ دیکھیے خدا کے عذاب کے بارے میں انسان تصور کرے تو کیسے توبہ کر سکتا ہے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے انسان۔ کہا کہ میں آگ والے عذاب کو انتخاب کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے شہر والوں کو اکٹھا کیا اور شہر والوں نے آگ روشن کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس شخص کو جائیں، اپنے گناہ کو معاف کرانا چاہتے ہیں تو آگ کے اندر کودے۔ اب اس شخص نے امیر المومنین سے اجازت مانگی 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رب العالمین کی درگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، فرماتے ہیں پروردگارا دنیا کی اس عذاب کو، دنیا کی اس آگ کو میں برداشت کر رہا ہوں، آخرت کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے جب دعا مانگتے ہوئے رو رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اسی وقت امیر المومنین اور اس کے ارد گرد بیٹھے تمام اصحاب رو رہے ہیں اس توبہ کو دیکھ کے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین گئے اس شخص کے پاس، جا کے کہا آپ واپس آ جائیے، اٹھیے وہاں سے، آپ کی اس توبہ نے، آپ کی اس گرہ وزاری نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو رلایا ہے اور خدا نے آپ کے توبے کو معاف کیا ہے۔ دیکھیں مومنین جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، جو آخرت کے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ خدا کی درگاہ میں اس طرح توبہ کرتے ہیں۔ آئیے مومنین ایک دفعہ اپنی مشکلات سے نجات چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تمام نعمتیں توبہ کے اندر چھپی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی درگاہ میں ذلیل و رسوا سمجھے، اپنے گناہوں کے اوپر پشیمان ہو کے ایک دفعہ توبہ کرنے کی عادت ڈالیں تو دیکھیں خدا عزت بھی دے گا، خدا اولاد بھی دے گا، خدا مال بھی دے گا، خدا رزق روزی بھی دے گا۔